وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مومنون آیت نمبر 60 اور 61، والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی نیکی، اطاعت، فرما برداری کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان ساری نیکیوں کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو پلٹ کر کے ان کے رب کے سامنے جانا ہے۔ ساری نیکیوں کے باوجود، ساری اطاعت کے باوجود، ساری عبادت کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو پلٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ ان کے رب کے پاس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ نیکیوں کو پا لینے والے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے Has your worship been accepted or not؟ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ ایک عجیب سوال ہے۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں؟ کیا ہم غیب کا علم جانتے ہیں؟ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب تم پر اتاری ہے وہ ہر چیز کو کلیئر کر کے، واضح کر کے بتاتی ہے، ہر چیز کو، یعنی ہدایت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، انسان کے جو بھی جائز سوالات ہیں، ان سب کو واضح کر کے، کلیئر کر کے بتاتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے خطبے میں انشاءاللہ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، کیسے جانیں؟ نمبر 2، جو رمضان کا مقصد تھا تقوی، وہ حاصل کرنے کے لیے، اور اگر حاصل ہو گیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے 4 پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان پر عمل نہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے کیا کیا دھمکیاں ہیں، کیا کیا سزائیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا
کہ جب ہمیں کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، جب ہم کوئی کام کسی سے کراتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے بولا کہ یہ بلڈنگ بنانا ہے، اگر یہ بلڈنگ بن گئی، تم کام کرو تو تمہیں اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے دیے جائیں گے، یہی ہوتا ہے نا؟ کام کمپلیٹ ہوا تو مقصد پورا ہوا تو ریوارڈ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، اللہ کا حکم ایک طرف، تو کس کو ماننا؟ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ اگر کیپیسٹی اور صلاحیت، ایبلٹی پیدا ہو گئی تو روزہ تمہارا قبول ہو گیا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ساری دنیا، ساری لالچ، سارے خوف کے باوجود اگر انسان برائی کا موقع ہے، برائی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا یا اللہ کو یاد کر کے وہ اس گناہ سے رک جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ تقوی پیدا ہو گیا۔ یہی تو ہم دن بھر کرتے رہے، کھانا ہمارے سامنے تھا، پانی ہمارے سامنے تھا، ہم نے پیا نہیں پیا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیوی سامنے تھی لیکن ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کو یاد کیا اور اس سے رکے رہے۔ اگر یہ کیفیت آگے بھی رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ، ہماری عبادت قبول ہوئی، نہیں ہے تو قبول نہیں۔ دوسری آیت، اللہ تبارک و تعالی عبادتیں اور اعمال تقوی والوں کی قبول کرتا ہے، فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں، ڈس اوبیڈینٹ، منمانی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ باتیں قبول نہیں کرتا، ان کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی عبادت قبول کرتا ہے، بلکہ کیا بولا؟ انما۔ انما کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ اونلی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو اگر یہ رمضان میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا کہ آگے بھی ہم ایسے ہی لائف گزاریں گے جیسے رمضان میں ہم نے نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری، گناہوں سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادت قبول کر لیا۔ اگر نہیں، یہ ارادہ ہے کہ کل سے پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، ویسے ہی نمازیں چھوڑ دیں گے، ویسے ہی قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، ویسے ہی عبادت سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ نافرمان اور مجرم ہے، ان کی عبادتیں ہمارے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے سزا ہے۔ اب پہچان کیا ہوتی؟ خطبے کے دوران کوئی بھی بات کسی سے کرنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اب پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پہچانیں گے ہم کہ ہمارے اندر تقوی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا ہے؟ تقوی والوں کی، متقین کی۔ تو اب رمضان میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، اس کو کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 60 اور 61 میں دو پہچان بتائیں، اور بہت دھیان سے سمجھنے کا ہے یہ، کیونکہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن جنت بھی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ متقین کے لیے، مجرمین کے لیے نہیں۔ دو ورڈ یاد رہے، متقین اور مجرمین، یہی دو ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے۔ تو دو پہچان اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، ایک دل میں ہے اور دوسرا ظاہری،
تو آپ سمجھیے کہ تقوی پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کر چکا ہے اور آئندہ بھی قبول کرتا رہے گا۔ کیا ہے وہ پہچان؟ نمبر 1، نیکی اور بھلائی، اطاعت، فرما برداری کرنے کے باوجود دل میں یہ ڈر رہنا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ تقوی والے متقین اللہ کے بندے جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جو بھی نیکی بھلائی خیر کا کام ہو سکتا تھا کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات بانٹے، صدقے کیے، افطار کرایا، سحری کرایا، اس کے باوجود دل میں ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ کیا ڈر ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ مجھے پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ ڈر، یہ فرسٹ کنڈیشن ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کرتے رہنا؟ ڈرتے رہنا۔ اور دوسری پہچان کیا بتائی؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ روزہ اور رمضان کی عبادت کے بدولت ان کے اندر یہ کیپیسٹی اور یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے اس کو کرنے والے فرسٹ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ یہ متقی لوگ، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور جن کی عبادتیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک اندر کی صفت ہے کیا؟ کہ عبادت کرنے کے باوجود وہ فخر نہیں جتاتے میں نے اتنے لوگوں کو افطار کرایا، میں نے اتنی تہجد پڑھی، میں نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ نہیں، فخر، غرور اور تکبر تو دور کی بات ہے، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے یا ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اب آئندہ زندگی میں جہاں بھی نیکی کا موقع آئے گا وہ کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ اس نیکی کو کیپچر کرنے والے، وہاں تک پہنچنے والے، اس پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دو کوالٹی ہے۔ اب اس کا ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خیال ہے؟ متقی تھے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ متقیوں کے لیڈرز تھے یہ لوگ، صحابہ کرام۔ کتنی نیکیاں کی انہوں نے؟ خالی رمضان میں نہیں، پوری لائف، پوری اپنی لائف، زندگی، دولت، عزت سب قربان کر دی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن ان کا جملہ سنیے، ان کا سینٹنس سنیے جو وہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کاش میں درخت ہوتا، کاش میں کوئی کیا ہوتا؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کوئی جھاڑ ہوتا، کوئی ٹری ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا اور جلا دیا جاتا تاکہ اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ یہ ہے ایمان کی پہچان۔ سب کچھ دے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سارے لوگوں کا احسان میں نے دنیا میں دے دیا ہے، سوائے کس کے؟ سوائے کس کے؟ ابو بکر کے۔ ان کا احسان اللہ قیامت کے دن ان کو دے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کوئی جھاڑ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر کے جلا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ یہ ہے ایمان کی پہچان۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ ان کی نیکیاں بھلائیاں قرآن میں وہ جو رائے دیتے تھے، قرآن کی آیتیں اترتی تھی اس کے حساب سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں، ابو بکر اور عمر ایک ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ آج بھی وہی ہے نا، ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا؟ متقیوں کی پہچان، جن کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، ایک بار ایک زمین سے ایک چھوٹی سی کاڑھی اٹھائی، تنکا، اور کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا،
मैं इंसान नहीं होता। और फिर फरमाया, काश कि मेरी माँ ने मुझे जन्म ही नहीं दिया होता। और जब उनकी शहादत के वक्त किसी ने कहा कि खुश हो जाइए, शहादत की मौत है, कहा कि सुनो, अगर बराबर सराबर भी मामला हो जाए, यानी जन्नत ना मिले, जहन्नम से सिर्फ बच जाऊं, इस पर भी मैं राजी हूं, ये भी मेरे लिए काफी है। ये है डर, ये है मुत्तकियों की पहचान। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कौल है, वो कहते हैं, मोमिन की पहचान यह है कि अल्लाह की फराइज मानते हुए भी डरता रहता है, और मुनाफिक की पहचान यह है, अल्लाह की बातें नहीं मानता, लेकिन वो डरता भी नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे क्या होगा, अल्लाह सब माफ कर देगा। ये मुनाफिक की पहचान। तो अब आज रमजान खत्म हो रहा है, अब कल से देखना है कि ये दो निशानियां हमारे अंदर आती हैं कि नहीं। अब आइए हम देखेंगे कि कौन से वो 4 काम हम आज के बाद भी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें तकवा वालों में शामिल कर देगा, और अगर हमारे अंदर तकवा है तो उसे बाकी भी रखेगा। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में फरमाया, ये 4 प्लान है आगे की लाइफ के लिए। अफसोस ये होता है देख करके, पूरा रमजान इबादत होती है, मस्जिदें भरी रहती है, और ईद के दिन क्या होता है, खाली। ये तो ऐसा ही है। आप जरा अकल से भी सोचिए, जो लोग ऐसा करते हैं, यह ऐसा ही है कि जैसे किसी कंपनी ने 1 महीने ट्रेनिंग दी हवाई जहाज उड़ाने की। 1 महीने ट्रेनिंग के बाद कहा कि अब ये उड़ाओ, अब तुम्हारे हाथ में दे दिया, और ले जा करके उसने क्या किया, जहाज को समुंदर में गिरा दिया। क्या वो कंपनी उसको इनाम देगी कि उसे क्या करेगी, अवार्ड देगी या पनिशमेंट? पनिशमेंट मिलेगा कि 1 महीने की मेहनत इसने क्या कर दी, ट्रेनिंग क्या कर दी इसने, बेकार कर दी। इसी तरह से जो लोग 1 महीने के बाद फिर रिटर्न हो जाते हैं उसी लाइफ की तरफ, उनके लिए अल्लाह के पास कोई नहीं। वो ये याद रखें कि वो क्रिमिनल और मुजरिम है, वो क्रिमिनल और मुजरिम है, अल्लाह को उन्होंने मजाक समझ रखा। अब आइए वो 4 क्वालिटी क्या है। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि आगे भी हम अल्लाह के करीब रहें तो ये 4 काम कीजिए। नंबर 1, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की बात, पूरे इंसानों की, जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं सब की बात अगर मैं एक वर्ड में जमा करूं, एक वर्ड में, तो याद रखिए, जो इंसान अच्छा बनना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ा टूल क्या है, क्या है, कुरान है। अगर कोई वाकई सीरियसली अल्लाह का अच्छा बंदा बनना चाहता है और वो कुरान से अटैच्ड नहीं है, कुरान पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, अमल नहीं करता है, रमजान में खोलता है फिर रमजान में ही खोलता है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह का बंदा नहीं, वो शैतान का बंदा। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देंगे। तो पहला काम क्या करना है, अगर ये चीजें बरकरार रखनी है तो हर दिन टाइम फिक्स कीजिए, आधा घंटा उठ के सबसे पहला काम क्या करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक, पेपर पढ़ेंगे। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम नमाज, और नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत और तर्जुमे के साथ समझ करके, ये नियत के साथ कि अल्लाह ताला जो कुछ बोलेगा मैं उसे इम्प्लीमेंट करूंगा। नंबर 1, वरना क़यामत के दिन ये कुरान आपके खिलाफ गवाही देगा कि ये सिर्फ रमजान में ढोंग रचाते थे, रस्मी तौर पे पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, अमल नहीं करते थे, ये पूरे साल छोड़ के रखते थे।
اور رسول بھی گواہی دیں گے۔ نمبر 2 نماز۔ اگر آپ واقعی متقی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز آج سے جس طرح سے پورے رمضان پڑھے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کے بعد سب سے سچے، سب نبی سارے انسانوں میں سب سے سچے انسان کا فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور شرک کے بیچ میں ایک دیوار ہے، وہ دیوار کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ نماز چھوڑ دی، وہ دیوار توڑ کے کفر اور شرک میں چلا گیا، ایسے شخص کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، مشرک کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں، سیریسلی آپ چاہتے ہیں، تو نماز ہر حال میں پڑھیے، ہر جگہ پڑھیے اور ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ یہ دوسرا۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، مدد، محبت، سارے انسانوں کے ساتھ، مسلمان ہو نان مسلم ہو، سب کے ساتھ۔ نان مسلم کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا، وہ بتائیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے زیادہ لوگوں سے۔ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن بڑی تعداد ڈرتی۔ آپ اتنا بول نہیں سکتے کیا کہ بھائی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم ایمان کے بغیر شرک اور کفر پہ مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اتنا کہنے میں کچھ زیادہ علم چاہیے کیا؟ الحمدللہ میں بولتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، میں نے اس کو جا کے بولا، کنڑا تو سیکھ رہا ہوں، انگلش میں ہی میں نے بولا if you believe in one God and last prophet and the life after this life hereafter you will go to paradise۔ میں اس کو بچے کو دکھانے کے لیے گیا تھا اور میں کہا کہ if I don't believe while I am a Muslim، اگر میں بھی if I don't believe in one God and last prophet and hereafter I will go to hellfire۔ سنا اس نے کچھ بھی، بلکہ وہ سن کر کے دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے جو قرآن نے دیا ہے، پروفٹ کی لائف دی ہے، یہ سب سے پریشیس تحفہ آپ نے دیا ہے۔ اتنا مسلمان کرنے میں ڈر ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا وبال آ رہا ہے۔ تو ہمدردی اور غمخواری نان مسلم کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے۔ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور سارے انسانوں کو جہنم میں جھونک دینا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ، اب جیسے آج آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری دن ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا قرضہ اتاریے اگر ہو سکے تو۔ ہم سن کے بھاگ جاتے ہیں، ارے 20 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے۔ بھائی 20 لاکھ آپ نہیں دے سکتے، 1000 دے سکتے ہیں نا۔ ایک ایسی فیملی ہے جو سوسائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ میں پچھلے 1-2 ہفتے پہلے بھی بولا تھا، وہ اپنے بچوں کی غلطی سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ صرف 2 لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، اور انہوں نے کچھ ان کے لیے مدد بھی کی۔ اتنے لوگوں نے، یہ کون سی ہمدردی اور غمخواری ہے؟ الحمدللہ میں نے جتنا ہو سکا میں نے کیا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمدردی، غمخواری ایمان کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور آپ کو اس وقت تک چین نہیں ملتا تھا جب تک کہ اس کا دکھ، اس کی تکلیف دور نہ کر دے۔ آج انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیے یا اپنے شہر میں دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جن کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو شادیاں کرنے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں۔ ایسے لوگوں کے مسائل حل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کو اپنے قریب کرے گا، کیونکہ اللہ کو جب اپنے بندوں سے محبت ہے، آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قریب لائے گا۔ اور آخری پوائنٹ،
इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ रहना। पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, जलील हो रहा है। ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग चल रही है। कुछ लोग ये बहस कर रहे हैं कि ईरान शिया है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। सोचिए जरा, कुछ लोगों का बराबर का ये कारोबार है। कुछ मौलवी जो है उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। वो काफिर है तुम उसके पीछे नमाज मत पढ़ना, वो गुमराह है, वो भी भटका हुआ है। मालूम है क्यों ऐसा बोलते हैं? उनको मालूम है कि हमारे ये मुरीदीन अगर टूट गए तो हमारा जो ये चलता है धंधा कारोबार, फातिहा का, इसका उसका, वो चलेगा नहीं। वो क्योंकि वो हैं तो हमारा कारोबार चल रहा। आप 6 साल हो गए, आज तक आपने किसी ग्रुप या किसी फिरके के खिलाफ एक भी बात सुनी है क्या? ठीक है भाई, उसके अंदर कमी है, गलती है, तो क्या उसको, अब एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हाथ में आपके पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो क्या हाथ को काट के फेंक देंगे कि इलाज कराएंगे? क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज कराएंगे। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक बॉडी की तरह हैं, अगर कोई मौलवी कोई यूट्यूब पर, फेसबुक पर या मेंबर पे बोलता है कि फला काफिर ग्रुप है, फला काफिर ग्रुप है, उसके पीछे नमाज पढ़ना, उसके साथ मत मिलना, इसका मतलब ये वो क्या कर रहा है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के जिस्म के टुकड़े कर रहा है। ऐसे शख्स को पकड़ करके चौराहे पे जूते मारना चाहिए। अरे भाई, जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल अगर गुमराह है तो क्या हम बोल देंगे गुमराह है, काफिर है, काफिर है तो ठीक हो जाएगी? तबलीगी जमात अगर गलत है तो बोल देंगे तो ठीक हो जाएगी? भाई, एक पेशेंट को आप बोलते रहे कि ये पेशेंट बीमार है, बीमार है, बीमार है, पूरी जिंदगी बोलते रहिए, ठीक हो जाएगा वो? उसका इलाज कराओ, कौन इलाज करेगा? अगर वो, मैं गलत हूं फॉर एग्जांपल, आगे मुझे बोलो कि मौलाना हजरत आपकी ये बात गलत है, कुरान हदीस में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। एक आदमी मेरे पास नहीं आता, बार बोलते हैं कि नहीं फला हजरत ने मुझे बोला है इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। कई लोग यहाँ आजू बाजू काम करते हैं दुकानों में, यहाँ हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उनके शैतान मौलवियों ने क्या सिखाया है कि ये अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। सुभान अल्लाह। आप देखते हैं यहाँ अल्लाह रसूल के अलावा किसी की बात होती है क्या? हम अपने घर की बात कर रहे हैं क्या? हम कोई जमात की बात कर रहे हैं? हम किसकी बात करते हैं? और कुरान और हदीस के आयत नंबर के साथ, हदीस नंबर के साथ बात होती है, उसके बावजूद भी उनके मौलवी क्या बताते हैं? ये अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान कैसा है वो फिर? तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है? बहुत मुबारक महीना गुजर गया, हमारी जिंदगी से चला गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह से हमने पिछले 1 महीने इबादत की है, आगे पूरी जिंदगी इस इबादत को जारी रखने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में अपने खौफ पैदा फरमा, नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। और जो 4 पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं आगे पूरी जिंदगी नेक और मुत्तकी बने रहने के लिए, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक कुरान से अटैचमेंट। नंबर 2 नमाज के बगैर इस्लाम नहीं, मुसलमान नहीं, काफिर, मुशरिक। और नंबर 3 मुसलमानों की और इंसानों की हमदर्दी दिल में होना चाहिए। मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसकी तकलीफ देख करके हमें पहला दिमाग में क्या आना चाहिए? ये किस फिरके का है, किस ग्रुप का है, शिया है कि सुन्नी है, ये नहीं, ये इंसान है, ये एक मुसलमान है, इसकी मदद होनी चाहिए। ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या था? एक बन के रहे, वरना जिस तरह जूते खा रहे हैं पूरी दुनिया में। आज कल की खबर है, उत्तम नगर है दिल्ली में, वहां बहुत से लोग जमा हो गए दूसरे कम्युनिटी के, कि अगर मुसलमान ईद मनाए तो इनको काटेंगे। मैं आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, अगर ये मजाक चलता रहा जैसा हम करते हैं, रमजान में आए फिर अल्लाह को भुला दिया, तो याद रखिए अभी तो यहाँ पे हिजाब बैन है और बीफ बैन है,
ایک وقت آئے گا، میں یہاں بول کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اذان اور نماز بھی بین ہو جائے گا، اسلام کا نام لینا بھی بین ہو جائے گا۔ یہ تاریخ نے دیکھا ہے، جلا دیا جائے گا، کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمانوں بدتمیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرما بردار اوبیڈینٹ بندے چاہیے، اور ایک مہینے کے لیے نہیں، جمعہ کے لیے نہیں، بلکہ پورے سال پوری زندگی کے لیے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دل سے اور ظاہری طور پہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اس کا حکم ماننے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا بنائے، اور آپ سب لوگوں کو بھی رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کا فرما بردار اور اوبیڈینٹ بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔